الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وحزبه وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله تبارك وتعالى مولانا العظيم. وعلى سيدنا وعلى آله وصحبه. اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اسلام کی نعمت دی ہے. جس کو بھی یہ نعمت ملی ہے اللہ کے فضل سے ملی ہے. اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو سچے نائب ہیں، جو سچے وارث ہیں، حضرات اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء ربانیین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے صدقے میں یہ نعمت ملی ہے. مذہب اسلام حق ہے اور اس کی حقانیت، مذہب اسلام کی حقانیت اور مذہب اہل سنت کی حقانیت، اس کی روشن دلیل یہ اولیاء کرام ہیں. یہاں بھی ہیں اور بے شمار جگہ ہے. سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام وصال کے بعد بھی زندہ ہیں. اور اس کی گواہی بہت سے واقعات بھی دیتے ہیں. آپ کے اسی شہر میں حضرت خواجہ ہاشم کشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار پاک ہے. جہاں پر آج مزار پاک ہے پہلے وہاں پر نہیں تھا. پہلے وہاں تھا جہاں ندی نے مٹی کو کاٹتے کاٹتے آپ کے مزار پاک کے قریب پہنچا دیا تھا. آپ نے حکم فرمایا، خواب میں بشارت دی، آپ کو وہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا. روشن شہادت ہے یہ. دنیا میں دیکھو، کپڑا آدمی 3 دن پہنتا ہے، 4 دن پہنتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہفتہ بھر پہنتا ہے، لیکن کپڑے کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ اور جب اس پر برسوں گزر گئے، اس کی تاب و رونق سب ختم ہو جاتی ہے، پھٹ جاتا ہے.
اور یہ اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا بدن تو بدن ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، ان کا کفن بھی میلا تک نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں، مذہب اسلام پر سچا یقین رکھو، مذہب اہل سنت پر سچا یقین رکھو۔ دشمن زندگی کی آسائش دکھاتے ہیں، زندگی کا بہت سا آرام دیتے بھی ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ قرآن کریم نے خود فرمایا ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، کافروں کی تمنا ہے کہ تم بھی کہیں انہی کی طرح سے کافر ہو جاؤ، معاذ اللہ۔ کھلے کافر ہوں یا کلمہ پڑھ کر کے کافر ہوں، ان کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ہیں ویسے ہی مسلمان ہو جائیں، معاذ اللہ۔ لیکن آپ غور کرو، یہ دنیا کی زندگی چاہے جتنی بھی لمبی ہو جائے، لیکن آخر موت ہے یا نہیں ہے؟ دشمن دنیا کا ہر عیش و آرام آپ کو دے دے، ہر مصیبت میں آپ کا سہارا بن جائے، لیکن جب موت آئے گی روک سکتا ہے وہ؟ موت جب طاری ہونے لگے گی کیا وہاں سہارا دے سکتا ہے؟ جب موت آ گئی، موت طاری ہو گئی، کچھ کر سکتا ہے؟ اب تماشائی بن کر کے دیکھتا ہے۔ قبر میں آپ گئے، کیا وہاں دشمن آپ کا سہارا بن سکتا ہے؟ دشمن تو دشمن ہے، ایک عام مسلمان مرنے کے بعد اپنے عزیز کا سہارا نہیں بن سکتا۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرح الصدور میں لکھا، ایک شخص کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی، قضاء الہی سے بیوی فوت ہو گئی، یہ اس کی محبت میں بہت بے چین تھا۔ جب چند دن گزرے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں چل کر کے تو دیکھتا کہ بیوی کس حال میں ہے۔ ایک عالم تھے، ان سے اس کا چرچا کیا، انہوں نے فرمایا کہ میت کو دفن کر دینے کے بعد کھولنا جائز نہیں ہے۔ ایک بار جب دفن کر دیا گیا، بلا عذر شرعی قبر کو کھول نہیں سکتے ہیں۔ اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض کی قبر مبارک کو جو کھولا گیا ہے وہ مجبوری سے، ندی کا پانی مٹی کاٹ رہا ہے، اگر وہاں سے آپ منتقل نہ کرو تب بھی قبر پاک کھلے گی، یہ مجبوری ہے۔ یا ظالم دشمن ان کی قبر پاک کو وہاں سے ہٹانا چاہتا ہے تو آپ قبر پاک کو نہیں بھی کھولو گے تب بھی وہ بے حرمتی کرے گا۔ تو یہ عذر شرعی ہے، یہ ضرورت و مجبوری ہے۔ ایسی
ضرورت و مجبوری میں قبر کو کھولنا جائز ہے، لیکن کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو اور قبر کو کھولے حرام ہے۔ انہوں نے سمجھایا یہ محبت میں متوالا تھا، نہیں مانا اور عرض کیا آپ میرے ساتھ چلیے۔ وہ سمجھانے کے لیے، اس کو باز رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ہوئے، بیوی کی قبر پر پہنچا، منع کر رہے ہیں مان جا، مت کھول، نہیں مانا، قبر کو کھولا۔ جب قبر کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیوی کے پیر پیچھے سے لے جا کر کے اس کے سر کی چوٹی میں باندھ دیے گئے ہیں۔ اب یہ تو دنیا کی طرح سے محبت میں متوالا تھا، اس بال کی چوٹی کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ انہوں نے منع فرمایا، کوشش کیا، نہیں کھلی، پھر دوبارہ زور لگایا، نہیں کھلی۔ انہوں نے فرمایا دیکھ ابھی سویرا ہے، باز آ جا۔ کہا تیسری مرتبہ تو کوشش کر کے دیکھ لوں۔ تیسری مرتبہ جیسے ہی کھولنے کی کوشش کی، زمین شق ہوئی اور دونوں زمین کے اندر دھنس گئے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ موت کے بعد کوئی سہارا بن سکتا ہے؟ تو دشمن تم کو لاکھ لبھائے، لاکھ لالچ دے، لالچ ہی نہیں، عیش و آرام کا ہر سامان تمہیں مہیا کر دے، لیکن موت کو یاد رکھو، موت آئے گی، موت کو ڈالنا کسی کے بس میں نہیں، اور موت آ جانے کے بعد عام مسلمان جب بے بس ہیں تو دشمن کو کہاں سے بس ہوگا کہ وہ کچھ کر سکے؟ تو اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، مذہب سنیت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، اپنے دل میں اللہ کے نیک بندوں کی سچی عقیدت، سچی محبت رکھو گے تو وہ بے شک ہر وقت ہر گھڑی تمہاری دستگیری فرمانے والے ہیں۔ آپ دنیا کا آرام چاہتے ہو، دنیا کی مصیبت دور ہو جائے یہ چاہتے ہو، اللہ کے نیک بندوں نے تو زندگی ہی نہیں چاہی، زندگی ہی سے پیار نہیں کیا، حکم الہی پر راضی رہے۔ محدث امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ 6 صدی ہجری میں ہیں، آج سے 900 برس پہلے انہوں نے صحیح سند کے ساتھ میں واقعہ لکھا ہے 3 حضرات اولیاء کرام کا رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہ اولیاء کرام بھی کس زمانے کے؟ زمانے تابعین یا زمانے تبع تابعین کے، یعنی 2 صدی ہجری کا زمانہ، اس زمانے کے یہ اولیاء کرام 3 بھائی تھے اور راہ خدا میں جہاد کرتے۔ ایک مرتبہ عیسائیوں نے انہیں گرفتار کر لیا، بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ نے لالچ دی کہ میں تمہیں دولت کا انبار دوں گا، اپنی بیٹیاں
تمہارے نکاح میں دوں گا، مذہب اسلام سے پھر جاؤ۔ معاذ اللہ، ان حضرات نے نہیں مانا اور نعرہ لگایا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں سمجھو، غور کرو، یہ زمانہ تبع تابعین کے اولیاء کرام اور 6 صدی ہجری میں محدث امام ابن جوزی سند کے ساتھ اس واقعے کو لکھ رہے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کہاں پر ہیں؟ عیسائیوں کے شہر میں، اور فریاد کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اور کب فریاد کر رہے ہیں؟ میرے آقا کی حیات ظاہری میں نہیں، بلکہ میرے آقا کے وصال فرما جانے کے بعد۔ یہی تو ہم سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتی کی فریاد سنتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ انہوں نے نعرہ لگایا، بادشاہ نے دیگوں میں تیل گرم کروایا، جب تیل کھولنے لگا تو ایک کو اس میں ڈالا، دوسرے کو اس میں ڈالا، تیسرے کو ڈالنا چاہتا تھا۔ پروردگار عالم جل شانہ نے کسی طرح سے ان کو بچا دیا۔ بادشاہ نے ان کو قید میں ڈال دیا۔ بہرحال واقعہ طویل ہے، قید سے بھی وہ کسی طرح سے رہائی پا کر کے نکل گئے۔ جب چلے ہیں، تھوڑی دور پہنچے ہیں تو ان کے وہ دونوں بھائی جن کو بادشاہ نے تیل میں ڈالا تھا، فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے پاس آئے اور کہا، پروردگار عالم جل شانہ نے ہمیں تمہاری شادی میں شریک ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے حال پوچھا، فرمایا بس وہی تیل کا ایک ہوتا تھا، اس کے بعد ہم جنت اعلیٰ میں تھے۔ تو مسلمانوں، ہم تو ان کے غلام ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی ہی نہیں چاہی ہے، دنیا کی زندگی ہی سے پیار نہیں کیا ہے، اور دنیا کی زندگی کے بعد آج موت آئے کل آئے آخر آنی ہے، دنیا کی زندگی گزر جانے کے بعد موت کے بعد کی بہتری بھلائی وہ مذہب اسلام میں ہے، مذہب اہل سنت میں ہے، اللہ کے نیک بندوں کی سچی غلامی میں ہے۔ امام اہل سنت سیدی شاہ احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اللہ کے نیک بندوں کے سچے شہدائی اور مذہب اہل سنت کے سچے ترجمان ہیں۔ محدث امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ بھی امام اہل سنت نے اپنے ایک مبارک رسالے میں لکھا ہے۔ تو اپنے دل کی گہرائیوں میں مذہب کی محبت اتارو، اسلام کی محبت، سنیت سے محبت، اور مذہب اسلام کیا ہے، مذہب سنیت کیا ہے، اس کو سیکھو، اس کو جانو۔ دین کے دشمن چاہے کھلے ہوں چاہے چھپے ہوں، کلمہ پڑھتے ہوں یا کلمے سے منکر ہوں، ان تمام سے اپنے آپ کو دور و نفور رکھو۔
دنیا کے امور میں یہ شرع نے ممانعت نہیں فرمائی ہے کہ آپ کسی کافر کے ساتھ معاملہ نہ کرو، کسی گمراہ کے ساتھ معاملہ نہ کرو۔ دنیا کا معاملہ آپ کافر سے بھی کر سکتے ہو، گمراہ سے بھی کر سکتے ہو، لیکن دل میں کسی کافر کو جگہ مت دو۔ دل میں کسی گمراہ کو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی ہو، غیر مقلد ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی ہو، کسی کو اپنے دل میں جگہ مت دو۔ دل میں جگہ ہو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جگہ ہو۔ دل میں جگہ ہو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے لیے جگہ ہو۔ دل میں جگہ ہو حضرات اولیاء اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے جگہ ہو۔ اس طرح سے جب تم زندگی گزارو گے تو جانتے ہو یہ حضرات اولیاء اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے چاہنے والے کو، اپنے سے فریاد کرنے والے کو کبھی محروم نہیں فرماتے۔ آپ انہیں نہیں دیکھتے ہو، لیکن آپ جس حال میں بھی رہو وہ آپ کی نگہبانی فرماتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتاویٰ کی جلد اول میں اور اپنے سے نہیں لکھا ہے، بلکہ امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھا ہے کہ ائمہ مجتہدین اپنے مقلدین کی نگہبانی فرماتے ہیں۔ دنیا میں جس حال میں جہاں بھی ان کا مقلد ہے وہ اس کی نگہبانی فرماتے ہیں۔ جب نزع کا عالم ہوتا ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی اپنے مقلد کی وہ نگہبانی فرماتے ہیں، یہاں تک کہ دم توڑ دیتا ہے۔ جب قبر میں منکر نکیر سوال کے لیے پہنچتے ہیں، وہاں بھی اپنے مقلدین کی نگہبانی اور مدد فرماتے ہیں۔ اولیاء اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بھی اپنے چاہنے والوں کی ہر حال میں مدد فرماتے ہیں۔ 4 امام مجتہد وہ ہیں جن کا مذہب آج پورے عالم اسلام میں، عالم سنیت میں پھیلا ہوا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ائمہ مجتہدین ہیں۔ ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، ان کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے ایک عالم فقیہ ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد قبر میں جب منکر نکیر سوال کے لیے آئے تو فوراً امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما ہو گئے اور منکر نکیر سے کہا کیا ایسا شخص بھی اس کی حاجت رکھتا ہے کہ اس سے اس کے رب کے بارے میں، اس کے نبی کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں پوچھا جائے؟ کیا ایسا شخص بھی اس کی حاجت رکھتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے؟ اس کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ منکر نکیر واپس ہو گئے اور آپ نے ان کو آرام سے وہاں پر سٹا دیا۔ تو مسلمانوں، آخرت کی زندگی کو سوچو۔ آج نہیں کل اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ اولیاء اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ان کے سچے نائب، سچے وارث ہیں، ان کے سائے میں اگر آج ہو گئے تو کل قیامت کے دن بھی ان کا سایہ نصیب ہوگا۔
اور ان حضرات اولیاء کرام کے لیے آخرت کی بہتری ہے، بھلائی ہے، پروردگار عالم ان کے صدقے میں وہ بہتری اور بھلائی ہمیں بھی عطا فرمائے گا، اس کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہوگا۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ارشادات کو دیکھو، سنو، سمجھو، اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارو اور یہی چاہو کہ پروردگار عالم اور دعا کرو، سچی فریاد کرو کہ مالک و مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تو نے اسلام دیا، ایمان دیا، سنیت کی نعمت دی، اپنے نیک بندوں کی غلامی نصیب فرمائی۔ مالک و مولا اسی دولت و نعمت کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھا اور اپنے ان نیک بندوں کا صدقہ قیامت کے دن ہمیں نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات